بادشاہت مسلم تھی ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اس طرح سے کفار قریش کو بھی ہر دھرم سے باز آنا چاہیے، ورنہ بالآخر ان کا بھی انجام ایسا ہوگا۔ اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے ان آیتوں میں نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی، بنی اسرائیل، یہ لقب ہے، بنی اسرائیل کہتے ہیں اولاد یعقوب کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم تھی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور جو فرعون کی قوم تھی ان کو قبطی کہا جاتا تھا۔ دونوں کے درمیان بڑی کشمکش تھی جن کا تفصیلی بیان سورہ قصص میں انشاءاللہ آئے گا۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے نجات دیا من العذاب، عذاب سے، مطلق عذاب نہیں کہا، المہین، مہین بنا ہے یہانت سے، توہین والا عذاب، اس میں عزت ختم ہو جا رہی تھی، بے عزتی کا مرحلہ تھا، اور ان کی عزت اس طریقے سے ختم ہو رہی تھی کہ وہ مردوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا، عورتوں کو باقی رکھتا تاکہ ان سے خدمت گیری لے۔ یہ ان کے لیے المناک اور اہانت آمیز عذاب تھا۔ اللہ نے اس عذاب سے ان کو نجات دے دیا، یعنی فرعون سے، من فرعون سے۔ انه كان عاليا من المسرفين، فرعون کی دو وصف یہاں بیان کیے، ایک تو عالیا، عالی کے معنی علو، بلندی والا، جس میں تعلی ہو، اپنے آپ کو بہت بڑا بنتا تھا، سرکشی کرنے والا تھا۔ دوسرا لفظ ہے مسرفین، یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے مسرف، اسراف، حد سے آگے بڑھ جانا، جو انسانیت کی حد ہے اس سے وہ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو الوہیت کا قائل کرواتا تھا، الوہیت میں داخل ہو چکا تھا۔ تو یہ ہے مسرفین کا مفہوم کہ وہ حد آدمیت سے آگے بڑھ چکا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے سرکش تھا۔ تو لفظ عالیہ کے معنی بہت بلندی چاہتا تھا، اور مسرفین کے معنی حد سے تجاوز کرنے والا، اس وجہ سے اس نے یہ ظلم کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرکش کو، اس حد آدمیت سے بڑھ کر الوہیت میں داخل ہونے والے کو ایسا تہس نہس کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے باعث عبرت بن گیا۔ اس کے برخلاف جو قوم عذاب مہین سے بچائی گئی تھی، مظلوم تھی اور کچلی ہوئی، سہمی ہوئی، ڈری ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف نجات ہی نہیں دے دیا بلکہ ساری دنیا کے انسانوں پر ان کو فضیلت دے دیا۔ یہاں تک کہ آج بہت سے لوگ شبہ میں پڑے ہیں کہ ان کی فضیلت سارے عالم پر ہے، تو کیا امت محمدیہ پر بھی ہے؟ یہاں تک بعض لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے، مگر یہ درست نہیں ہے۔ امت محمدیہ پر کسی قوم کو فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ نص قطعی ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے کنتم خیر امت، اور لفظ خیر اس میں تفضیل ہے، یہ ڈگری سپر ہے، اس کے بعد کوئی ڈگری نہیں آتی، تم جتنی امتیں ہیں ان میں سب سے بہتر ہو۔ جب اللہ نے سب سے بہتر کہہ دیا تو بنی اسرائیل کا سارے جہان پر فضیلت حاصل ہونا ثابت ہے، یعنی اس زمانے کے عالمین پر، تو اس زمانے میں تھے، ہر زمانے کے عالمین کے واسطے نہیں ہے، اس لیے اس آیت سے امت محمدیہ پر فوق ثابت کرنا درست نہیں ہے۔ لفظوں کو دیکھیں، وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے انہیں پسند کر لیا، اخترنا، اختیار کیا، پسند کیا، علی علم، جان بوجھ کر، علی علم کے معنی جان بوجھ کر، دانستہ، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ یہ ایک معنوں میں ہمت افزائی ہے کہ جو پست تھے ان کو اتنا اٹھایا اور اتنا بلند کیا کہ وہ اس زمانے کے تمام لوگوں پر سب سے ممتاز ہو گئے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، جب اللہ کسی مہربانی فرماتے ہیں تو اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ سب سے اونچا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے جہان پر ان کو فوقیت دی۔ علی العالمین میں جو الف لام ہے، اس الف لام سے مراد ہے اس زمانے کے عالم، اس زمانے کے لوگوں پر۔ سارے جہان سے مراد ہر زمانہ نہیں ہے بلکہ اس زمانے کے ہر عالم پر۔ اس سے خیر امت جو امت محمدیہ ہے اس پر کسی کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ یا ایک وجہ اور لکھا شارح نے، ہو سکتا ہے سارے جہان سے مراد سارا جہان ہی لیا جائے، امت محمدیہ پر بھی فوقیت حاصل ہو، لیکن کلی طور پر، اجتماعی طور پر نہیں، کسی خاص وصف میں، کسی خاص جزئی فضیلت میں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ جزئی فضیلت دی ہے، لیکن کلی طور پر فضیلت دیکھا جائے تو سید الانبیاء کو سب پر فوقیت ہے۔ آسمان پہ اٹھائے جانے کے حصے دیکھا جائے حضرت عیسیٰ ممتاز ہے، اور اس طریقے سے حبیب ہونے میں اللہ کے نبی کا وصف ہے، کریم ہونے میں موسیٰ کلیم اللہ کا وصف ہے۔ تو جزوی طور پر کسی قوم کو یا کسی نبی کو فضیلت دینے سے کلی فضیلت حاصل نہیں آتی، ہو سکتا ہے اس زمانے میں سب پر فضیلت ہو کلی اعتبار سے، یا امت محمدیہ پر بھی فضیلت ہو کسی جزئی اعتبار سے، لیکن جب کلی اعتبار سے دیکھا جائے گا تو پھر امت محمدیہ کی فوقیت سارے جہان پہ ہے۔ آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ اس کی نص قطعی ہے، صراط دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے ان تاریخ قوموں کی دعائیں قبول کی اور سارے جہان پر فوقیت دے دیا۔ وآتیناہم من الآیات، اور دیا ہم نے ان کو نشانیوں میں سے، تقریباً 9 نشانیوں کا ذکر آیا ہے۔ ما فیہ بلاء مبین، جس میں کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ لفظ بلا دو معنی میں آتا ہے، بلا یبلغ بلوغاً کے معنی آزمائش کے بھی آتے ہیں، اور بلا یبلغ بلوغاً کے معنی دوسرے طرح مصیبتیں ڈالنے کے بھی آتے ہیں۔ ان قوموں پر جو مصیبتیں آئی ہیں اس کو بلا کہا گیا ہے، یہ بھی درست، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نشانیاں دے کے آزمائش میں ڈالا ہے، یہ بھی درست۔ اس طریقے سے بلا ان کے معنی کھلی ہوئی آزمائش کے آئیں گے اور بلا ان کے معنی مصیبتیں بھی آئیں گی، دونوں صادق آئیں گے اس قوم پر۔ فرعون کے غرق ہونے سے پہلے پوری قوم پر مصیبتیں تھیں، یہ بھی درست، اور حضرت موسیٰ کے ذریعے سے جو نعمتیں دی گئی ہیں تقریباً 9 معجزات دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے انعامات ہیں، ان تمام کو آزمائش کے واسطے دیا گیا تھا۔ یہاں بلا ان سے مراد وہی ہے، کھلی آزمائش، زمان اور سلوا کھلی آزمائش ہے، کھا کر شکر ادا کرتے یا نہیں کرتے، دھوپ میں بادل، اس طریقے سے پانی کی ضرورت آئی تو پتھروں سے چشمہ، دریا کا پھٹ جانا، اور اس طریقے سے کپڑے کا گندا نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ان کی ہر بات کو پوری کرتے جانا، یہ سب کھلی ہوئی آزمائش ہے جو نعمتیں ہیں۔ تو دونوں معنی ثابت آتے ہیں، اور دیا ہم نے ان کو نشانیاں کھلی ہوئی جس میں آزمائشیں تھیں، کھلی ہوئی بہت سی آزمائشیں۔ ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين، یہ مقولہ ہے ان قوموں کا جن کو عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ سب سے بڑی ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم کو کوئی موت نہیں آئے گی، بس ایک مرتبہ جب ہم مر گئے تو مر گئے، دوبارہ پھر مرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ پہلی بار ایک ہی بار ہم کو مرنا ہے، اور ایک بار مرنے کے بعد ہم دوبارہ نہ زندہ کیے جائیں گے نہ اٹھائے جائیں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، یہ وجہ عذاب بتایا اللہ نے۔ ان هؤلاء ليقولون، بے شک لوگ البتہ ضرور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان هي الا، نہیں ہے یہ مگر موتتنا الاولى، ہماری پہلی موت، وما نحن، اور ہم نہیں ہیں بمنشرین، دوبارہ اٹھائے جانے والے، یعنی ہم کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، ایک بار مر گئے تو قصہ ختم۔ اور اس
طرح حجت پوری کرنے کے لیے انبیاء سے کہتے تھے اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ ہم دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے تو ایک مردے کو زندہ کر کے ہمارے آبا و اجداد سے دکھا دو، دادا کو زندہ کرو، دادی کو زندہ کرو۔ یہ ان کا ایک بہترین داؤں تھا، ہتھیار تھا، تدبیر تھی۔ اس طرح کافر ہر ڈمی پر تلے ہوئے تھے۔ فاتو لے آؤ بآبائنا، ہمارے آبا و اجداد میں سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب ظاہر یہ ہے کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ کسی مردے کو قبر سے زندہ کر دو تاکہ دوبارہ زندہ ہونے کا یقین آ جائے۔ اگر آپ ایک مردے کو زندہ نہیں کرا سکتے تو سارے مردوں کو زندہ کیسے کرائیں گے؟ یہ ان کا استدلال تھا۔ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے من چاہا مطلوبہ معجزہ اس واسطے نہیں پورا کیا کہ اگر اس کے بعد وہ انکار کریں گے تو جنہیں کہا ان کا ختم ہو جائے گا۔ جس قوم نے من چاہا مطالبہ کیا معجزہ دکھانے کے بعد ان کو ہلاک کر دیا، کیونکہ اب اگر وہ نہیں مانیں گے تو ہٹم ثابت ہو جائے گی۔ جیسے حضرت صالح قوم نے کہا تھا ان سے اونٹنی نکالو، گاوین ہو، باہر سے نکلے، گاوین اونٹنی باہر سے آئی مگر نہیں مان لائے، الٹا اونٹنی کو قتل کر دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے کہ جب کوئی قوم من چاہا مطالبہ سن کر اور دیکھ کر پھر بھی ایمان نہیں لاتی ہے تو جنہیں کا حیات کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ اگر ایک آدمی کو زندہ کر بھی دیا جائے تو یہ مصلحت کے خلاف ہوگا۔ مصلحت کیا ہے؟ تمہارا ایمان آخرت پر ایمان بالغیب ہو۔ اگر مردے کو زندہ کر دیا جائے تو تمہارا ایمان آنکھوں پر ہوگا، اللہ کے وعدوں پر نہیں ہوگا۔ ایمان بالغیب کہاں رہا؟ مشاہدے ایمان ہو گیا۔ تو ایک تو ایمان بالغیب ختم جو مطلوب ہے، دوسرے اگر تم تب بھی نہیں مانیں گے تو عذاب کے حقدار اور تمہارا باقی رہنا قیامت تک منظور ہے کیونکہ تم آخری امت ہو۔ اور تیسری بات یہ سن لو فنی اعتبار سے کہ اگر ایک مردے کو زندہ نہیں کیا گیا تو کسی مردے کو زندہ نہیں کیا جائے گا، یہ فارمولہ ہی غلط ہے، فارمولہ ہی غلط ہے۔ یعنی تمہاری جو شرط ہے کہ ہمارے دادا میں سے کسی کو زندہ کر دو، اگر تمہاری خواہش نہ پوری کر کے کسی ایک کو زندہ نہ کیا گیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ دوبارہ کسی کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے اور زندہ نہیں کریں گے، یہ کہاں سے لازم ہے؟ تو یہ ہمارے فنی لحاظ سے مطلق کا عدم وقوع یعنی مخیت کے عدم وقوع سے مطلق کا عدم وقوع لازم نہیں آتا۔ یعنی تمہارے کہنے کے مطابق کسی مردے کو زندہ نہ کرنے سے کسی مردے کو زندہ نہ کرنا لازم نہیں آتا۔ اللہ کی قدرت ہے وہ تمہارے اس طریقے سے مشروط وعدے پر اللہ کو سب علم حاصل ہے کہ تم اب بھی ہردمی کرو گے، اس واسطے تمہاری یہ بات پوری نہیں کی جائے گی۔ اب رہا سوال تمہیں نمونہ چاہیے تو ان مکے والوں سے کہا دو کہ مکے والے بہتر ہیں طاقت کے اعتبار سے یا قوم تبا؟ قوم تبا تبعین تبا، یہ تبا کا لفظ قرآن کریم میں صرف دو مرتبہ آیا ہے، ایک یہاں آیا ہے سورہ دخان میں اور ایک سورہ قاف پارہ 26 میں، اور دونوں جگہ صرف نام ہی آیا قوم تبا، کوئی تصریح کوئی وضاحت نہیں آئی۔ اس لیے مفسرین نے اپنی اپنی رائے کو طویل کلام کرتے ہوئے بحث کیا۔ قوم تبا کسی شخص واحد کا نام نہیں ہے، قوم تبا کا تبا کی قوم، لیکن تبا بھی ایک آدمی کا نام نہیں ہے۔ جیسے فرعون ایک آدمی کا نام نہیں ہے بلکہ مصر کے ہونے والے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ 8واں فرعون تھا جو موسیٰ کے سامنے آیا تھا۔ اس طریقے سے فارس کے رہنے والوں کو کسی ایک کا لقب نہیں تھا بلکہ کسرا لقب تھا جو بھی پیدا ہوتا۔ ایسے ہی روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا جتنے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی ملوک ہمیر یعنی ہمیر خاندان کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے یمن کے علاقے میں، ان تمام بادشاہوں کو تبع کہا جاتا تھا۔ تو ایک نہیں تھے، کئی ایک تھے۔ لکھے ہیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 700 سال پہلے یہ بادشاہ گزرا، اور وہ بادشاہوں میں کئی بادشاہ گزرے ہیں، لیکن جس کا ذکر کیا گیا ہے خاص طور سے کہ قوم تبع بہتر ہے یا مکے والے بہتر ہیں، یہ قوم تبع سے مراد وہ بادشاہ ہے جس کا نام ابو قریب تھا، اسعد کہتے تھے اس کو۔ وہ طویل داستان ہے اس کے واقعات اور حوال بہت طویل ہیں، تھوڑا سا اس کا صرف یہ ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھا جس کے اندر اللہ نے بڑی قوت دی تھی، اور اس کی بادشاہت ملک عراق تک تھی، عرب پورا، افریقہ کا کچھ حصہ، عراق کا علاقہ، شام کا علاقہ، یہ سب اس کے ماتحت تھا۔ اس کو دنیا کو وسعت دینے کے لیے اور بہت سے مقامات پر حملہ کرنے کا موقع ملا، یہاں تک کہ مدینے کے پاس سے گزرا اور مدینے پر بھی حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ مدینے والوں نے دن میں تو ان سے مقابلہ کیا، جنگ کی، لیکن جب رات ہوتی تو ان کی ضیافت کرتے، بولتے بھائی مہمان ہیں۔ اس ضیافت کی وجہ سے ان کو بڑی شرم آئی کہ ہم جن سے دن میں لڑتے ہیں یہ شام میں ہماری ضیافت کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی سے پیچھے ہٹ گئے۔ بعد میں دو یہودیوں نے کہا کہ یہ آخری نبی کا شہر ہے، تم اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ اس نے ان دو یہودیوں کو پکڑ کر ساتھ لے کر چلا گیا اور اتنا متاثر ہوا کہ ان دونوں یہودیوں کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، صاحب ایمان بن گیا۔ وہ قوم تبع جو صاحب ایمان تھی اس بادشاہ کے مرنے کے بعد پھر مرتد ہو کر مشرک ہو گئی، پوری قوم گمراہ ہو گئی، اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہاں اسی کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، ہم خیر ام قوم تبع، کیا وہ بہتر ہیں یعنی کفار قریش یا قوم تبع؟ تبع سے اس بات کہتے ہیں ان کو کہ ان کے تابع بہت سے لوگ تھے۔ تبع کے معنی وہ جس کے تابع بہت ہوں، فالوورز بہت ہوں، کئی بادشاہ ہیں اور کئی ملک کئی سلطنتیں ان کے ماتحت تھی، اس واسطے ان کو تبع کہا جاتا تھا۔ یہ ملوک ہمیر کے بادشاہوں کا نام ہے۔ اللہ نے یہاں پیغام دے دیا کہ کفار قریش کی طاقت کتنا بھی ہو لیکن قوم تبع کے مقابلے میں طاقت کم ہے۔ ایک لفظ یہاں غور سے دیکھیں آپ، اللہ نے تبع نہیں کہا، قوم تبع کہا، کیونکہ تبع تو مومن تھے، ان پر عذاب نہیں آیا، وہ تو صاحب ایمان تھے۔ البتہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قوم جو ایمان سے ہٹ گئی تھی ان پر عذاب آیا، اس واسطے جہاں دو جگہ عذاب کا ذکر آیا ہے وہاں قوم تبع ہے، صرف تبع نہیں ہے، تبع پر عذاب نہیں آیا، قوم تبع پر عذاب آیا۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اقوام کا ذکر، ان تمام کی طاقت کے باوجود اللہ نے ان تمام پر کیا کیا؟ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ انہم کانوا مجرمین، کیونکہ مجرم تھے، جرم ان کا ثابت ہو چکا تھا۔ تو جتنی قومیں مجرم ہیں ان کی قوت کتنا بھی زیادہ ہو ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو کفار قریش کو چاہیے کہ قوم تبع کی ہلاکت سے سبق سیکھیں اور اپنی طاقت پر غرور کا مظاہرہ مت کریں۔ اب عقلی اعتبار سے کفار قریش کو آخر سمجھانا ہے کہ دیکھو دنیا میں زمین اور آسمان ہیں، ان کے درمیان ہزاروں مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے ورنہ فعل عبث لازم آئے گا، اور حکیم فعل عبث نہیں کرتے۔ کوئی عقل مند آدمی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ تو جو عقل مندوں کو پیدا کرنے والا زمین و آسمان کو پیدا کر رہا ہے تو کیا بے مقصد ہوگا؟ فعل عبث ہوگا۔ اس سے تمہیں سوچنا چاہیے کہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام حکمت کے بغیر نہیں کرتا ہے، سوائے کہ حکمت دینے والا رب کوئی کام کرے بغیر حکمت کے، یہ ممکن نہیں۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے کھیل کرتے ہوئے۔ لاعبین، لاعبون سے بنا ہے، لاعبین اس میں فاعل ہے، کھیل کرتے ہوئے ہم نے پیدا نہیں کیا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہو، کوئی اس کی امتحان ہو، کوئی اس کے پیچھے حکمت اور راز نہ ہو۔
ما خلقناهما الا بالحق, ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا ہے مگر حق کے ساتھ, یعنی بالکل ایک مقصد ہے اور ٹھیک اسی مقصد کے لیے پیدا کیا. ولكن اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ سمجھتے ہیں نیچرل ہے, خود ہی پیدا ہو گیا, کوئی مقصد نہیں ہے. زمین کی تخلیق, زمین میں قوت نمو کی تخلیق, آسمان کی تخلیق, ان کے درمیان مخلوقات کی تخلیق, یہ سب ہمارا ایک مقصد ہے, لیکن اکثر لوگ اس مقصد سے واقف نہیں. اب ان تمام کے لیے ایک دن ہے جو فیصلے کا دن ہے, کیونکہ دنیا میں برابر انصاف نہیں ہو سکتا, یہاں عدل انصاف قائم نہیں ہو سکتا. چور دروازے یہاں بہت ہیں, مجرم کو بہت زیادہ آزادی ہے اور غیر مجرم کو سب سزائیں ہیں. اسی واسطے ان تمام کے لیے ایک فیصلے کا دن مقرر ہے. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین, بے شک فیصلے کا دن ان سب کا وقت مقرر ہے. میقات جس طرح جگہ کے واسطے آتا ہے ایسے ہی زمانے کے واسطے بھی آتا ہے. میقات حاجیوں کے واسطے کیا ہے؟ جہاں پہنچ کر وہ احرام باندھیں, یہ اس کے واسطے میقات زمانی ہے, مکانی ہے, مقام کی, اس مقام پر پہنچ کر احرام باندھے ورنہ مجرم قرار پائیں گے. یہ میقات مکانی ہے. ایسے ہی میقات زمانی بھی ہے, یعنی ایک وقت مقرر ہے فیصلے کا ان تمام کے حق میں. فیصلے کا دن ہے, اس کا نام یوم الفصل ہے, کہاں یوم القیامت ہے, یوم الحشر ہے, یوم الحساب ہے, یوم الجزاء ہے, یوم الدین ہے, اس کے بہت سارے نام ہیں. یہ سب اسی دن کا ایک نام نہیں, کئی نام سے اخذ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اس کا احساس ہو. صفاتی نام. میقاتہم, ان کا وقت مقررہ ہے, یعنی میقات زمانی ہے, جب وہ زمانہ آئے گا حساب شروع ہوگا اجمعین سب کا. اس دن کی خصوصیت یہ ہے یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا, کوئی دوست کسی کے کام میں نہیں آئے گا کچھ بھی. کوئی رفیق, کیونکہ مولا مانے کارساز, مولا مانے ساتھی, مولا مانے کام بنانے والا, کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا. لا یغنی مولا عن مولا شیئا, نہیں کام میں آئے گا کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ بھی. ولا هم ينصرون, اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے, یعنی کوئی دوست کسی کی مدد کر دے یہ بھی ممکن ہے. الا من رحم اللہ, مگر اس پر رحم کر دے اللہ, اللہ اس پر رحم کر دے, اس کا دوست اس کی مدد کرے گا. جیسا کہ سورہ زخرف میں بات آ چکی ہے کہ سب دوست جتنے دوست ہیں سب آپس میں دشمن بن جائیں گے. ہاں اللہ کا اس پر رحم ہوگا, وہ متقی پرہیزگار ہوں گے, ان کی دوستیاں باقی ہوں گی اور قائم ہوں گی. اللہ خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, سوائے متقیوں کے جتنے دوست ہیں سب دشمن بن جائیں گے. یہ اشارہ اسی کی طرف ہے کہ جس پر اللہ کا رحم ہو جائے ان کی دوستیاں باقی ہوں گی, وہاں رفیق رفیق کے کام آ سکے گا. انه هو العزیز الرحیم, بے شک وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے. غالب سے کہا کہ اس کا فیصلہ جو ہو جائے گا اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوگی. اتنا وہ عزیز اور غالب ہے کہ اس کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوگی, اور اتنا رحیم ہے, شفیق ہے کہ فیصلہ غلط نہیں ہوگا, کسی پر ظلم کر دیا جائے فیصلہ کرنے میں. اب جب کسی بندے کو راحت ملے گی تو کیا ملے گی, اور کسی بندے کو اگر تکلیف ملے گی تو کیا ملے گی, چند نمونے پیش کیے ہیں دونوں کے لیے. ان شجرۃ الزقوم, بے شک زقوم کا درخت, زقوم کو اردو میں تھوہر کہتے ہیں, تھوہر ناگ پھن کی طرح, یہ کڑوا درخت ہوتا ہے کانٹے دار. اب اگر زقوم کا ترجمہ اردو میں تھوہر کیا گیا ہے تو صرف نام کا اشتراک ہے, یعنی کہ جو جہنم میں تھوہر ہوگا زقوم ہوگا وہی دنیا میں بھی ہے, نام کا فرق. جس طرح دنیا میں سیب ہے وہاں بھی سیب ہوگا, لیکن یہاں کے سیب کی لذت وہاں کے سیب کی لذت میں کوئی نسبت نہیں. یہاں ایک انار وہاں بھی ایک انار, وہاں کے ایک انار میں کئی 100 آدمی کھائیں گے اس کی بڑائی کے اعتبار سے. تو اس طریقے سے یہاں زقوم کا لفظ ہے کہ دنیا کا اگر تھوہر اس کا مرادی معنی بھی لیا جائے تو صفات میں فرق ہوگا. تو زقوم ایک درخت کا نام ہے, اس کو اردو میں تھوہر کہتے ہیں. بے شک زقوم کا درخت, شجر درخت, بے شک زقوم کا درخت جو تھوہر کا درخت کہلاتا ہے. طعام الاثیم, طعام یعنی کھانا ہے کس کا, اثیم گناہگار کا. اثیم سے غیر صفت ہے, یہ بنا ہے اسم سے, اسم کے معنی گناہ اور اثیم کے معنی گناہگار. جیسے علم سے علیم ہے ویسے اسم سے اثیم ہے, سخت گناہگار, گناہگاروں کا یہ کھانا ہے. کل محل, تیل کی تلچھٹ کی طرح. اور بعض آیتوں میں یہاں موجود ہے کل محل کے معنی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح, پگھلے ہوئے تانبے کو محل کہتے ہیں. تو یہ کھانا اپنے رنگ کے اعتبار سے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا اور اتنا گرم ہوگا, یغلی فی البطون, جوش مارے گا, ابلے گا. یغلی, یغلی کے معنی آتے ہیں جب پانی خوب گرم ہو کر جوش مارتا ہے, اس جوش مارتے ہوئے پانی کو یغلی کہا جاتا ہے. یغلی فی البطون, بطون جمع ہے بطن کی, بطن کے معنی پیٹ, پیٹوں میں وہ کھولے گا. کیسے کھولے گا, کغلی الحمیم, گرم پانی کی طرح کھولے گا. جیسے گرم پانی دیکھتے ہوئے جوش مارتا ہے ایسے وہ پیٹ میں جا کر وہاں پر جوش مارے گا. یہ ایک کھانے کی کیفیت ہے. دوسری بہت ساری آیتوں میں اس کی صفات بتائی گئی, خود سورہ صافات میں وضاحت آ چکی ہے کہ اس درخت کی شکل کیسی ہوگی, اس کا ذائقہ کیسا ہوگا, کیسا گلے میں یہ پھنس جائے گا. جب بھی کوئی زقوم کو کھائے گا تو گلے سے اترے گا نہیں, گلے میں اٹک جائے گا اور ہزاروں سال پانی پانی کرتا رہے گا. جب پانی دیا جائے گا تو گرم پانی ہوگا, منہ سے قریب آتے ہی منہ جھلس جائے گا. سورہ کہف میں وضاحت آ چکی ہے. یہ گرم پانی کی طرح جوش مارتا ہوا پیٹ میں کھولے گا اور دیکھنے کے اعتبار سے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. اور بعض دوسری آیتوں میں ہے تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا, تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا. یہاں فرمایا ہے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. ایسے موقع پر اس کو زقوم جو کھلایا گیا ہے بطور ضیافت کے ہے, اور اب اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. گویا جہنم سے باہر جو پہلے آپ پیش کرتے ہیں کسی کو ٹھنڈا ہو گرم, جس کو نزول کہتے ہیں عربی میں, اس اعتبار سے زقوم پہلے دیا جائے گا اور پھر بیچوں بیچ جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا. خذوہ, پکڑو اس کو, فاعتلوہ, پھر کھینچو اس کو, الی سواء الجحیم, جہنم کے بیچوں بیچ کی طرف. یعنی یہ عذاب کے طور پر نہیں, بطور نزول کے جہنم والوں کو بھی زقوم پیش کیا جائے گا. بعض نے کہا جہنم کے باہر اور بعض نے کہا جہنم کے اندر. اس کے بعد کہیں گے اب جہنم کے بیچوں بیچ میں لے جاؤ تاکہ مزید عذاب کا مشاہدہ کر سکے اور ذائقہ چکھے. اور بیچوں بیچ جہنم میں پہنچنے کے بعد حکم ہوگا ثم صبوا, پھر ڈالو, فوق راسہ, اس کے سر کے اوپر, من عذاب الحمیم, کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. اور جب سر پہ گرم پانی ڈالا جائے گا تو اس پانی کے گرم ہونے کی شدت کو بیان کیا ہے سورہ حج 17 میں کہ چہرے کے ساتھ جتنے چمڑے جسم پہ ہیں سب گر جائیں گے. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود, چمڑے باہر گر جائیں گے, اندر کی ہڈیاں گر جائیں گے. اور کہا جائے گا ذوق, چکھو, یہاں پوچھتا ہے پیلا, کہا جائے گا چکھو, انک انت العزیز الکریم, بے شک تم بڑے زیادہ زور آور, بڑی عزت والے تھے. دنیا میں تمہاری عزت, تمہارے غلبے کا یہاں اظہار ہو رہا ہے, اب چکھو. تمہیں اتنی عزت تھی, تمہیں اتنا زور تھا کہ تم اللہ کی آیتوں کا کوئی خیال نہیں کیا, نبی کی نبوت کے باوجود ان کے حکم کا کوئی خیال نہیں کیا. تم بڑے زور آور تھے, بڑے عزت دار تھے, تم چکھو, تمہاری ضیافت ہو رہی ہے. ان هذا ما كنتم به تمترون, یہ جملہ بھی اس وقت بطور کے کہا جائے گا. بے شک یہی تو وہ عذاب ہے تم جس کے بارے میں شک کیا کرتے تھے. اب شک کرنا ہے تو شک کر لو, یقین کرنا ہے تو یقین کر لو.
ان کے شک کے کہا جائے گا تمہارا علاج یہ بطور طنز کے، یعنی تم اس پر شک کیا کرتے تھے، اب اس کو چکھ لو اور شک کے بجائے یقین پیدا کر لو، لیکن اب یقین کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہوا ان کا کھانا جو گنہگار تھے۔ اس کے برخلاف جو متقی پرہیزگار تھے ان کے واسطے اللہ نے انتظام فرمایا ہے، ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن کے مقام میں ہوں گے۔ امن تمام صفتوں کو چھوڑ کر لفظ امین کہا جس کے معنی امن کا مقام۔ یہاں سے فقہاء مفسرین لکھتے ہیں کہ گھروں میں، رہائش گاہوں میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے اس کا امن گاہ ہونا۔ جس مقام پر امن ہو وہ جگہ رہنے کے اعتبار سے زیادہ عمدہ ہے اور چیزوں کو دیکھنے کے مقابلے میں، اور امن ہونے کے لیے پڑوسی کا بھی اچھا ہونا لازم ہے۔ اس واسطے کہا ہے الجار قبل الدار، پہلے پڑوسی دیکھو پھر گھر دیکھو، اور ان مقامات کو اللہ تعالیٰ نے مقام امن قرار دیا ہے۔ تو جنت میں تو امن ہی امن ہے، لیکن دنیا میں بھی کوئی مقام ہے تو اس میں امن دیکھ کر کے منتقل ہونا چاہیے۔ فی جنات و عیون، یہاں سے 6 نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ عام طور سے دنیا میں 6 نعمتیں انسان کو بہتر لگتی ہیں، عمدہ لباس ہو، عمدہ کھانا ہو، عمدہ رہائش گاہ ہو، عمدہ سواریاں ہو، تو جتنی چیزیں انسان کو عمدہ مطلوب ہیں ان تمام کو چن چن کے یہاں پیش کر دیا ہے۔ دیکھیے فرمایا فی جنات، باغوں میں، وعیون، چشموں میں، یلبسون، وہ پہنیں گے، من سندس، سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، استبرق گاڑھے ریشم کو، متقابلین، آمنے اور سامنے ہوں گے۔ آمنے سامنے کون ہوں گے؟ جن کو یہ چاہیں گے جو یہ چاہے گا، مراد جوڑے، کذالک، اسی طرح جس طرح سے ہم نے بتایا ہے کہ آمنے سامنے ہوں گے، کبھی باریک ریشم ہوں گے، کبھی موٹے ریشم ہوں گے، چشمے ہوں گے، باغات ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کا جوڑا لگائیں گے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے۔ وزوجناہم بحور عین، اصل میں زوجنا اردو میں استعمال ہے نکاح کر دینا، لیکن نکاح کر دینا اس کا حقیقی معنی نہیں ہے، اس کا حقیقی معنی ہے جوڑا لگا دینا۔ زوجین کہتے ہیں جوڑے کو، اگر 2 لنگیاں ہیں تو بھی زوجین کہہ سکتے ہیں، جوڑا ہے وہ، 2 روٹیاں ہیں تو بھی زوجین ہے وہ، لیکن یہ آہستہ آہستہ نکاح کے معنی میں استعمال ہونے لگا، تو یہاں جوڑا مشہور ہوتا ہے۔ ہر 2 چیز جو 2 ہو ان کو جوڑا کہا جائے گا، لفظ زوج کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا وزوجناہم، اور ہم ان کا جوڑا لگا دیں گے بحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے۔ حور کے معنی سفیدی جن کی آنکھوں میں زیادہ ہو، اور عین کے معنی آنکھیں۔ تو سفید آنکھوں والی سے مراد کیا ہے؟ جب سفیدی میں زیادہ ہوتا ہے آنکھوں کے اطراف میں تو حسن کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے فرمایا ہے بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والیوں سے ہم ان کا جوڑا لگا دیں گے۔ یہ سب انسان کے تقاضے ہیں، ان وہ چیزیں ہیں جو انسان جانتا ہے، جو انسان نہیں جانتا ہے ہم نے بھی انتظام کر دیا ہے۔ یدعون فیہا، دعائے دعا کے معنی پکارنا ہے، یہاں مراد ہے منگوانا، آرڈر دینا، اور آرڈر دینے کے لیے یہاں وہی لفظ ہے یدعون فیہا، منگوایا کریں گے وہ۔ بات جواب تعالی نے شکر ہے۔ وہ مانگا کریں گے، یدعون، اور مانگنے کے لیے زبان سے مانگنا کسی اور طریقے سے نہیں، بلکہ سورہ یونس میں کہا گیا ہے جب وہ کوئی چیز مانگیں گے تو کہیں گے سبحانک اللہم، یہ ان کا بٹن ہوگا، سبحانک اللہم بولتے ہی وہ چیز حاضر ہو جائے گی جس کو چاہیں گے۔ تو وہی منانے کے واسطے یہاں لفظ ہے یدعون، وہ مانگیں گے یعنی منگوایا کریں گے، فیہا، ان باغوں میں، بکل فاکہۃ، ہر قسم کے میوے، آمنین، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ تو امن اطمینان سب سے زیادہ اہمیت کی چیز ہے، کتنی ہی اہم نعمتیں ہوں اگر اطمینان نہ ہو تو انسان کے لیے وہ اطمینان نہ ہونا اس کی لذت کو کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے آگے اللہ نے امن کے ساتھ ایسا امن پیشکش کر دیا ہے کہ کبھی بھی تم کو تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت کا ذائقہ اب نہیں آئے گا۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، پہلی موت جو ہو چکی دنیا میں اس کے سوا اب اس میں موت کا ذائقہ وہ نہ چکھیں گے، ختم۔ جب جنتیوں کو معلوم ہوگا کہ ہم کبھی نہیں مریں گے، ہمیشہ ایسا ہی رہیں گے، تو ان کے سرور میں بہت اضافہ ہوگا کہ اب ہمارے لیے موت کبھی بھی نہیں آئے گی، امن اور چین ہمیشہ کا ہم کو حاصل ہو جائے گا۔ تو اس امین، آمینین کا جو لفظ ہے اطمینان، اس اطمینان میں اللہ نے ایک قوت اور بڑھا دیا کہا کر کے کہ اس میں موت کا ذائقہ بھی نہیں آئے گا، اور جو موت پہلے آ چکی وہ آ چکی، اب دوبارہ نہیں آئے گی۔ اور تیسرا انعام یہ وقاہم عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ یہ اعلان بھی سرور کا باعث ہوا کہ ایک تو جہنم کے عذاب سے بچا لیا، دوسرے موت کا خدشہ ختم ہو گیا، اور اب کسی قسم سے کوئی دردنہ نہیں ہے، بالکل امن اور سکون اور عافیت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کوئی سمجھے گا ہم متقی تھے اس واسطے ہم کو یہ ملا ہے۔ اس متقی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا فضلا من ربک، یہ سب فضل ہے تیرے رب کا، اس میں متقی کے تقوی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تقوی والا بنانا یہ بھی فضل ہے، صاحب ایمان بنانا یہ بھی فضل ہے، انسانوں میں پیدا کرنا یہ بھی فضل ہے۔ تو یہ متقی خیال نہ کرے کہ سب میری محنت ہے، یہ مجھے محنتانہ ملتا ہے، یہ سب فضل ہے، اور فضل کے معنی آتے ہیں جتنے کا حقدار ہے اسے بڑھ کے دینا۔ آدمی کے لیے جتنا وہ استحقاق رکھتا ہے اتنا ہی دیا جائے تو یہ عدل ہے، اور جتنے کا حق ہے اسے بڑھ کے دیا جائے یہ فضل ہے۔ اللہ نے یہاں فضل کا فرما دیا فضلا من ربک، یہ تمہارے رب کا فضل ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی، اس کے بعد ناکامی نہیں ہے۔ یہ ایسی بڑی کامیابی ہے کہ اس کے بعد اب ناکامی نہیں ہے، نہ موت کی شکل میں، نہ جہنم کے عذاب کی شکل میں، اور نہ کسی کافر اور دشمن کے حملے کی شکل میں، نہ بڑھاپے اور کمزوری کی شکل میں، نہ مالک کی ناراضگی کی شکل میں۔ اب اس کے بعد کوئی ناکامی کا خدشہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا والے اس کو اگر سمجھنے کامیابی اور اس پر محنت شروع کر دیں تو یہ راستہ ان کے واسطے بہت اچھا ہے۔ یہ کہا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے براہ راست، فإنما يسرناه بلسانك، بے شک اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے۔ فإنما، اس کے سوا اور کچھ نہیں، يسرناه، آسان کر دیا ہم نے اس کو قرآن کو، کس کی زبان پر؟ بلسانک، آپ کی زبان پر۔ 2 مقام پر لفظ آیا ہے، کوئی آیا ہے فإنما يسرناه بلسانك، ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے۔ کیوں آسان کر دیا ہے؟ علت دیکھو، 2 جگہ بتایا، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، تاکہ وہ تذکر کریں، نصیحت پکڑیں۔ آپ کی زبان پر اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ بار بار ان کو نصیحت کرتے رہیں اور اس نصیحت سے وہ نصیحت حاصل کرتے رہیں۔ ایک تو مقصد یہ ہے۔ دوسرا جملہ یہی لفظ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، سورہ مریم میں آ چکا ہے۔
ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر اس لیے آسان کر دیا ہے تاکہ ایمان والوں کو بشارت دیں اور جھگڑا کرنے والی قوم کو ڈراوا دیں. تو دوسرا مقصد ہو گیا. مومن کو قرآن کریم سے نصیحت حاصل ہوتی ہے, خوشخبری حاصل ہوتی ہے. یہ قرآن کریم کو اللہ نے زبان پر اس وقت سے آسان کر دیا ہے, چونکہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ جس بندے سے یہ کام لینا چاہتے ہیں اس کی زبان پہ آسان کر دیتے ہیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم کو حاصل کرنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے, لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ نصیحت قبول کریں, نصیحت کو حاصل کریں. فرتقب, اے نبی آپ انتظار کیجیے. اب تک جو دعوت دینا تھا آپ نے دے دیا, اور جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا. اب اگر یہ مانتے ہیں ان کا فائدہ ہوگا, اور اگر یہ آپ کے لیے زمانے کی گردش کا انتظار کرتے ہیں تو آپ بھی انتظار کر لیجیے. دیکھیں انتظار میں کیا ہونے والا. فرتقب, اس واسطے کہا گیا کہ کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت آنے کا انتظار کرتے تھے. یتربصوا بہ ریب المنون, زمانے کی گردش کا انتظار کرتے تھے. اللہ نے آپ سے کہا کہ آپ بھی انتظار کیجیے. فرتقب, بس آپ انتظار کریں. انہم, بے شک وہ لوگ, مرتقبون, وہ بھی منتظر ہیں. جب وہ منتظر ہیں آپ پر عذاب آنے کے لیے اور زمانے کی گردش کے دائر ہونے کے لیے, تو آپ بھی انتظار کیجیے کہ یہ بھی اپنے عذاب میں کس طرح پکڑے جائیں گے. یہاں تک کلام الحمدللہ پورا ہوا. سورۃ دخان مکمل.